اگر پاکستان کی عدالتوں کے اندر اور سب سے بڑی عدالت میں نظام انصاف کا یہ عالم رہا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ دوبارہ سے آپ کو شہروں میں بوٹوں کی چھاپ سنائی دے۔ قاضی فیض صاحب اپنی ضد، ہٹ درمی اور انا میں آ کر پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ظاہری طور پر، اگر ہم ان کے فیصلے کو دیکھیں تو انہوں نے اگلے 5 سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ سے، اسمبلی سے اور ان چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ، آپ کے لیے صرف اتنا سا پیغام ہے آپ کے لیے کہ جس دن قدرت نے 100 موٹو لے لیا، آپ کہیں منہ دکھانے قابل نہیں رہیں گے۔ کپتان کا ڈٹ جانا ہی اس کی فتح کی سب سے بڑی علامت ہے، اور عمران خان اس لڑائی میں بڑے واضح طور پر سرخرو نظر آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ پاکستان میں ہونے والی کچھ عام ترین ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، عمران خان جو اڈیالہ جیل میں بند ہیں، آج ان کو کتنے ہی مہینے گزر گئے، تقریباً 6 ماہ ہونے کو ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی بھی انصاف کا راستہ نظر نہیں آ رہا۔ ان کے وکلاء اس نظام انصاف سے اس حد تک تنگ آ چکے ہیں کہ انہوں نے جس طرح سے 2 راتیں پہلے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، ان کا ایک متعصبانہ فیصلہ جو ان کے سامنے آیا، اس کے بعد ان کا یقین اس نظام انصاف سے اٹھ چکا۔ ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی کسی قسم کی کوئی توقع باقی نہیں رہی، اور اس لیے انہوں نے آج اپنی لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو اپلیکیشن دائر کر رکھی تھی وہ بھی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ درخواست واپس لینا ظاہری طور پر کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپلی سوچیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس پاکستان کے نظام انصاف سے اس حد تک مایوس ہو چکی، یعنی انسیکیور فیل کرنے لگی۔ ان کو لگتا ہی نہیں کہ سپریم کورٹ اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کو کسی طرح کا بھی انصاف دیں گے۔ اگر اداروں کے اندر، اگر پاکستان کی عدالتوں کے اندر اور سب سے بڑی عدالت میں نظام انصاف کا یہ عالم رہا تو کچھ بعید نہیں ہے کہ دوبارہ سے آپ کو شہروں میں بوٹوں کی چھاپ سنائی دے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ جس طرح سے پوری جمہوریت کے علم برداروں نے مل کر اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کر کے اس ملک کے اندر جمہوریت کو جس انداز میں ذبح کیا اور جس انداز میں جمہوریت کی بے توقیری کی اور الیکشن کے التوا میں ان کی سہولت کاری کی، کچھ بعید نہیں ہے کہ یہی جمہوری لوگ کل کو طاقتور لوگوں سے جمہوریت کی بھیک مانگتے پھریں۔ جب خود سہولت کاری کر رہے ہیں، کل کو جب ان کے ہاتھ مضبوط ہو جائیں گے تو یہی لوگ جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلائیں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت کوئی فائدہ ہوگا جمہوریت کی بحالی کے لیے تحریکیں چلانے کا، یا یہ وقت ہے جمہوریت کو بچانے کا؟ جمہوریت کو جس طرح سے ڈیریل کیا جا رہا ہے، اس کی اقدار کو جس طرح سے کچلا جا رہا ہے، اور جس طرح سے سیاسی پارٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، کیا یہ قابل مذمت نہیں ہے؟ لیکن جس طرح قاضی فیض صاحب اپنی ضد، ہٹ درمی اور انا میں آ کر پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے ظاہری طور پر، وقتی طور پر، اگر ہم ان کے فیصلے کو دیکھیں تو انہوں نے اگلے 5 سال کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو سینٹ سے، اسمبلی سے اور ان چیزوں سے بہت دور کر دیا ہے۔ یعنی جب وہ بطور جماعت الیکشن ہی نہیں لڑے گی تو وہ کس طرح سے اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر اپنی نمائندگی کر سکے گی؟ تو قاضی صاحب نے جمہوریت پر اتنا بڑا شب خون مارا ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور تاریخ کبھی بھی ایسے مجرموں کو معاف نہیں کرتی۔ اگر کچھ طاقتور لوگ ریٹائرڈ ہونے کے بعد لندن اور مختلف شاپنگ مالز میں ذلیل ہو رہے ہیں اور وہاں وہ مانتے ہی نہیں کہ میں وہ ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں میں وہ نہیں ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ میرا نام نہیں ہے، وہ لوگ اپنی پہچان سے ہی انکار کر رہے ہیں، تو سوچیں کل کو آپ نے بھی اس مسند سے اترنا ہے اور دوبارہ سے اسی عوام میں آنا ہے۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے ایک پیغام بھیجا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کپتان کہتے ہیں جی ڈونلڈ لو اور باجوہ کو ایکسپوز کرنے کی سزا دی جا رہی ہے، سپریم کورٹ لندن ایگریمنٹ کے تحت چل رہی ہے۔ یہ ظاہری طور پر بہت بڑا الزام ہے، اور اگر ہم اس کے اوورآل جو معاملات ہو رہے ہیں، جو فیصلے ہو رہے ہیں، اگر اوورآل ان فیصلوں کو دیکھیں تو لگتا بھی یہی ہے کہ لندن پلان کے حوالے سے جس طرح سے خان صاحب نے پہلے ہی کچھ انکشافات کیے تھے کہ مجھے نائل کیا جائے گا، میری پارٹی کو توڑا جائے گا، میرے لوگوں کو توڑا جائے گا، مجھے نائل کر کے جیل میں بند کر دیا جائے گا، نواز شریف کو واپس لایا جائے گا، ان کی نیلی ختم کروائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ لندن پلان کی تکمیل جاری ہے۔ کپتان کہتے ہیں جی میڈیا سے غیر رسمی گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کے 5ویں پارے کی 8ویں آیت پڑھ لیں، قرآن میں ہے کہ دشمنوں سے بھی اتنی نفرت نہ کرو کہ انصاف نہ کر سکو۔ انہوں نے بلے کے کیس کی سماعت کے لیے 5 رکنی بینچ ہونا چاہیے تھا۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ سب کچھ لندن پلان کے تحت ہو رہا ہے. عمران خان کا جیل میں ہونا پی ٹی آئی کا خاتمہ، نواز شریف کے کیس معاف ہونا لندن پلان کا حصہ ہے. ساتھ کپتان کا کہنا تھا کہ سب کچھ یہ بتانے کے لیے ہو رہا ہے کہ وہ قانون سے بالا تر ہیں. بانی پی ٹی آئی نے الزام عائد کیا کہ انہیں ڈونلڈ لو اور جنرل باجوہ کو ایکسپوز کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. ساتھ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ سپریم کورٹ بھی لندن ایگریمنٹ کے تحت چل رہی ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد کے خیال کو رد کرتے ہوئے بلاول کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہو سکتا. نواز شریف نے جانبدار امپائر کے بغیر کبھی میچ نہیں کھیلا. ابھی بھی 2 امپائر کھڑے کرے ہوئے ہیں جن میں سے ایک امپائر نے نو بال دے دی ہے. توشہ خانہ ریکارڈ پر ہے. نواز شریف نے 6 لاکھ میں مرسڈی، مریم نواز نے BMW گاڑی لی. ان کے سارے کیسز بند ہیں. ہمارا ایک کیس ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ واحد آدمی ہوں جس نے 27 سال جدوجہد کر کے پارٹی کو اس جگہ پہنچایا. ان کو عوام کے غصے کا اندازہ نہیں. سوشل میڈیا کے دور میں کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. لوگوں کا غصہ 8 فروری کو نظر آئے گا. لوٹوں کی حالت بھی 8 فروری کو نظر آئے گی. آج پیش گوئی کر رہا ہوں. یہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل سے سب سے بڑی پیشین گوئی کی ہے. ان کا کہنا تھا کہ آج پیش گوئی کر رہا ہوں کہ ان کو دھچکا لگنے والا ہے. پی ٹی آئی کے امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پارٹی اس وجہ سے کرش نہیں ہوئی کیونکہ عوام ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے 850 ٹکٹ تھے مگر مشاورت کے لیے رجسٹر بھی جیل میں نہیں آنے دیا گیا. یہ کہنا تھا چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کا. کس طرح سے عدالتوں کے فیصلے ہو رہے ہیں اس کو ایکسپوز کیا. اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ کل پاکستان تحریک انصاف نے کراچی میں ایک انتخابی جلسہ کیا اور عمران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مربت صاحب وہاں پر پہنچے اور وہاں کی مقامی قیادت بھی غائب ہو گئی. ان کو بھی انتظامیہ کی طرف سے اتنا پریشرائز کیا گیا تھا کہ کراچی کی پاکستان تحریک انصاف کی مقامی قیادت غائب تھی. لیکن پھر بھی وہاں پر عام عوام نے نکل کر یہ پیغام دیا کہ اب وہ خوف کے بت توڑ چکے ہیں. انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں نکل کر وہاں پر کل کا اگر ہم جلسہ دیکھیں تو حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ تھے جو واضح طور پر پیغام دے رہے تھے. شیر افضل مربت صاحب نے وہاں پر کہا بھی صحیح کہ یہ غیور لوگ ہیں جو یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے یعنی اپنے بلے کا نشان چھینا. یہ لوگ نہیں ڈرے. آپ نے خان صاحب کے اوپر 200 سے اوپر پرچے کیے. یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. کریکٹر ایسوسیشن کے لیے آپ نے خاور مانیکا سے بےہودہ ترین الزامات جو ہے وہ عائد کروائے لیکن یہ لوگ پیچھے نہیں ہٹے. خاور مانیکا کے الزامات کے بعد بھی لوگوں نے عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑا. اون چودھری نے انکشافات کیے، لوگ پیچھے نہیں ہٹے. آپ لوگوں نے کتابیں لکھوائیں، لوگ پیچھے نہیں ہٹے. تو مان لیجئے کہ اس جنگ میں عمران خان واضح طور پر جیت چکا ہے. یہ جنگ سیاست دانوں کے درمیان نہیں رہی بلکہ اس وقت مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ جن کا آشیرواد ہے ان کی بھی یہ ذاتی جنگ میں بدل چکی ہے. لیکن عمران خان جو مضبوط اعصاب کا مالک ہے وہ اس لڑائی کو جیت چکا ہے اور جو ظاہری طور پر آثار نظر آ رہے ہیں کہ کپتان کا ڈٹ جانا ہی اس کی فتح کی سب سے بڑی علامت ہے. اور عمران خان اس لڑائی میں بڑے واضح طور پر سرخرو نظر آ رہے ہیں. کل جس طرح سے جلسہ ہوا اور وہاں پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ، ظاہری بات ہے بیوروکریسی وہاں کی زرداری صاحب کے ساتھ ہے تو وہاں پر بھی شیر افضل مربت کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر بڑے شاندار ورکر کنونشن بھی کیا اور وہاں پر جو ایک پاور شو تھا وہ انہوں نے کر کے دکھایا. اور ساتھ ہی بلاول بھٹو کا بیان سامنے آیا ہے. بلاول بھٹو صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ مخالفین کو پچ آؤٹ کر کے میدان میں اکیلے کھیلنا چاہتی ہے. مزید کیا کہنا تھا جی الیکشن قریب ہیں، ہم سازشوں کو ناکام کر کے عوام کے ساتھ وفاق میں حکومت بنائیں گے. پنجاب کے صوبائی امیدواروں کو تیر کی بجائے علیحدہ انتخابی نشانات دیے گئے. ہم اس فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن سے رجوع کریں گے اور عدالت بھی جائیں گے. اب انتخابات میں تیر شیر کا مقابلہ ہے، آئیں ہمارا ساتھ دیں. پیپلز پارٹی نون لیگ کا ڈٹ کر مقابلہ کرے گی. الیکشن نہ ہونے کی غلط فہمی رکھنے والے کو نقصان ہوگا. قاضی فیضی صاحب نے کہا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہیں. ہمیں انتخابات بہت قریب نظر آ رہے ہیں. ہماری انتخابی مہم کافی عرصے سے جاری ہے. اب یہ کہنا تھا بھٹو صاحب کا اور ساتھ ہم بات کرتے چلیں. جس طرح انہوں نے ایک جملہ بولا کہ اب شیر اور تیر میں مقابلہ ہے تو اصل مقابلہ بلاول صاحب بلے سے ہے. پوری کی پوری پی ڈی ایم کی جماعتوں کا مقابلہ ایک عمران خان سے ہے. ایک انتخابی نشان بلے سے تھا اور آپ سب نے مل کر جو جمہوریت پہ شب خور مارا ہے. اور سب سے زیادہ افسوسناک اور شرمناک حرکت سیاستدانوں کی، سیاسی پارٹیوں کی یہ تھی کہ جب انتخابی نشان چھینا گیا انہوں نے ایک مذمتی بیان بھی نہیں دیا. کسی سیاسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے. کسی سیاسی پارٹی نے یہ نہیں کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے ایک سیاسی پارٹی کے ساتھ تو ہم بھی الیکشن کا بائیکاٹ کر دیں گے، پھر دیکھتے کون الیکشن کرواتا. لیکن پس پردہ
کچھ اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ظاہری طور پر آپ کچھ اور بول رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو سیاست میں منافقت کا پیمانہ ہے، یہ شاید نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پر پورا اترتے ہیں اور وہ اس کو اچھے طریقے سے کرنا بھی جانتے ہیں. یعنی آپ کو واضح نظر آ رہا ہے کہ مقابلہ اس وقت آپ کا سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، کے پی کے ہو، مقابلہ آپ کا صرف عمران خان سے، مقابلہ عمران خان کے امیدواروں سے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، کیونکہ آج کل شفقتیں ان پر ہو رہی ہیں، عنایتیں ان پر ہو رہی ہیں، تو آپ کو یہ بھی افسوس ہے کہ گود کیوں میاں صاحب کو لیا گیا، کب دوبارہ طلاق ملے گی، یہ بھی آپ کو انتظار ہوگا، کیونکہ نیکسٹ نمبر آپ کا ہوگا ڈیفینیٹلی. تو یہ تماشا لگا رہے گا. عوام کی نظروں میں دھول جھونکنا بند کیجئے اور ان کو حقائق بتائیے. ساتھ ہی مریم نواز کی سٹیٹمنٹ ایک آئی ہے جی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جی نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک کردار اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے. اکاڑا میں نون لیگ کا جلسہ تھا جی، وہاں خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ سب نواز شریف نہیں بلکہ قدرت کا نظام ظالموں سے انتقام لے رہا ہے، قدرت نے 100 موٹو لے لیا ہے. تو مریم نواز صاحبہ آپ کے لیے صرف اتنا سا پیغام ہے آپ کے لیے کہ جس دن قدرت نے 100 موٹو لے لیا، آپ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. مسلم لیگ نون کی ساری سیاست گند سے، لین دین سے، مکا سے، بیچنے سے، خریدنے سے، بوٹ پالش کرنے سے اور چور راستے سے اقتدار میں آنے سے بری پڑی ہے. مسلم لیگ نون کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، ان کو خریدنا آتا ہے، ان کو بکنا آتا ہے، ان کو جھکنا آتا ہے، ان کو ڈیل کرنی آتی ہے، ان کو بوٹ پالش کرنے آتے ہیں، ان کو ہمیشہ چور دروازے سے اقتدار لینا آتا ہے. اگر قابلیت کی بات کریں تو نالائق ترین ٹبر شریف خاندان کا ہے، نالائق ترین جو قیادت ہے وہ نون لیگ کے پاس ہے. قیادت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ قیادت ساری کی ساری شریف خاندان کے اندر سے ہے. لیکن چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ، جس طرح میں پہلے بھی کہتا ہوں ان کے ذاتی منشی ہیں، ملازم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ والے بے شک مزاحیہ الیکشن کروا لیں، وہ قبول ہیں، باپ صدر بن جائے، بیٹی نیب صدر بن جائے، چاچا جو ہے وہ جنرل سیکرٹری بن جائے، یہ آپس میں بانٹ رہے سیٹیں، نو ایشو، بالکل اوکے ہے. پیپلز پارٹی کا الیکشن ہو اوکے ہے. لیکن وہ جماعت جس میں پورے کے پورے ذمہ داریاں کارکنان میں بانٹی گئی، عمران خان کی بہنوں نے ذمہ داری نہیں لی، عمران خان کی بیوی ذمہ داری نہیں لی، عمران خان کے بیٹوں کو کوئی سیٹ نہیں دی گئی، یہ ٹوٹل کی ٹوٹل پارٹی جو تھی وہ کارکنان کے حوالے کی گئی ہے. اس پر آبجیکشن بھی ہے اور اسی بنیاد پر پاکستان کے سب سے بڑی عدالت میں بیٹھنے والے جو متعصب قاضی ہیں انہوں نے بلا بھی واپس لیا اسی جرم کی پاداش میں کہ آپ نے اپنی فیملی میں یہ سیٹیں کیوں نہیں بانٹی. اگر فیملی میں سیٹیں بانٹتے تو یقیناً قاضی صاحب اپریشیٹ کرتے، بہت خوش ہوتے ہیں ایسی باتوں سے، وہ کیونکہ وہ ایسی ہی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی جماعت سے ان کی محبت ہے جو خریدنے اور بیچنے کی قائل ہے. ساتھ ہی اب جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ بلا واپس لیا جا چکا، تو جو ایک پارٹی کو اقلیتی نشستیں ملتی ہیں اور ساتھ ہی جس طرح سے اسپیشل نشستیں ہوتی ہیں، اس سے بھی پاکستان تحریک انصاف ہاتھ دھو بیٹھی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو جیل میں بند کرنے کے بعد، پارٹی توڑ دینے کے بعد، بلا واپس لے لینے کے بعد، امیدواروں کو غائب کر دینے کے بعد بھی کیا جرت ہے اس چودھری نظام دین کے اندر اور اس نظام دین کے رکھوالوں کے اندر اور مسلم لیگ نون اور ان کے سہولت کاروں کے اندر ایسی ہمت ہے کہ وہ اب بھی مسلم لیگ نون والے، پیپلز پارٹی والے، پی ڈی ایم والے یا ان کے سہولت کار اب بھی عمران خان اور اس کی جماعت کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ آنے والے دنوں میں ہمیں نظر آ جائے گا. اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. ہاں ہاں ہاں، خدا